علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 سے لے کر 156 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، جلد ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بچڑے کو پوجا بنایا، اب بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب اس کے 2-3 گروپ ہو گئے۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کی توبہ قتل رکھی گئی، بولیے جن کی توبہ قتل رکھی گئی، اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا بھی نہیں کی مگر بچڑے کی پوجا سے روکا بھی، بولیے تھوڑا سا، ان کو روکا بھی، ان کو بھی اللہ نے ذلت میں مبتلا کر دیا کہ تم نے روکا کیوں نہیں۔ ان کے ساتھ ذلت کیا ہوئی کہ یہ جس کو ہاتھ لگاتے تھے ان کو وہ بیمار ہو جاتے تھے، اگر کوئی ان کو ہاتھ لگاتا تھا تو یہ بھی بیمار ہو جاتے تھے، لہٰذا ان کو اس میں مبتلا کر دیا گیا کہ جانوروں کی طرح یہ ساری عمر علیحدہ رہے ہیں۔ یہ ان پر دنیا کا عذاب تھا، اب آخرت میں ان کا کیا ہوگا تو اللہ ہی جانے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو انہیں رب کی طرف سے غضب بھی ہے اور رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم سزا دیتے ہیں ایسے ہی بہتان باندھنے والوں کو، ایسے ہی سزا دیتے ہیں بہتان۔ اب جنہوں نے توبہ کی وہ قتل تھے، تو قاتل بھی جنتی اور مقتول بھی جنتی کے حضور نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے قتل ہو گئے اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ نہ روکنے والوں کا یہ انجام ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان کر رہا ہے کہ والذین عملوا السیئات، جنہوں نے کیسے مرضی برے کام کیے ہوں، ثم تابوا من بعدها، پر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، بولیے اس کے بعد، ہاں جی توبہ کا دروازہ کھلا ہے جناب۔ وآمنوا، پر توبہ کے لیے ایمان شرط ہے، سارے بولے ایمان، ایماندار اونچی بولے نا جی، ایمان شرط ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، اب یہ اسی واقعہ کا تسلسل ہے کہ جب وہ بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام نے عذر بیان کیا نا کہ مجھے قریب تھا کہ یہ قتل کر دیتے، میں کم تھا یہ زیادہ تھے، میں کیا کرتا، میرا اس میں کوئی قصور ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اتر گیا تو اخذ الالواح، تو پھر انہوں نے تورات کی وہ تختیاں جو پھینکی تھی وہ بولو وہ اٹھا لی۔ وفی نسختها، اس تحریر میں ہدن ہدایت تھی، وہ نسخہ جو بچ گیا تھا نا اس کو اٹھا لیا تو اس میں کیا تھی جی، بولے ذرا، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت تھی، لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ان کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں، بولیے جو رب سے، اور جن کو رب کا ڈر نہیں ہے وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اب جب وہ تختیاں آ گئیں کھول کے بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ ہدایات ہے، تو قوم کہنے لگے جی ہمیں کیا پتا کہ یہ رب کا کلام ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو، ہماری ذرا رب سے ملاقات کروا، ہماری رب سے ملاقات کروا۔
آج کے بے دین اور کافر بھی یہی کہتے ہیں جی تسی یہ کی نشانی ہے تھوڑے کو کہ اللہ والو ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا 70 آدمی چن لیے، بولو کتنے آدمی جی؟ اور ان میں سے کہ لِمِيقَاتِنَا، اور آگے وہاں جہاں اللہ نے ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہا کہ تیرا کلام ہے یا کسی اور کا، تو اللہ نے فرمایا لے آؤ ان کو بھی ساتھ، تسلی کرا دیتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے اور اللہ نے کلام کیا تو کہنے لگے سانو کی پتا کہ یہ اللہ ہی بول رہے ہیں، نہیں سمجھے ہو، اور جی سانو کی پتا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ ہی ہے، ان کو ساڑھے سامنے آ۔ اب آپ سمجھے نہیں، یہی مطالبہ حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا، پر اس میں ادب تھا، بولو اس میں کیا تھا؟ ادب تھا، عشق تھا، محبت تھی، شک نہیں تھا۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لائیے، مگر ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے اور احترام بھی، تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا اللہ کی طرف سے زلزلے کے جھٹکوں نے، بولیے زلزلے کے جھٹکوں نے۔ اور اب یہاں علماء کی بحثیں ہیں کہ یہ سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، بہرحال یہ وہاں پڑے ایسے ہی تھے جیسے لاشیں پڑی ہوتی ہیں، 70 میں سے ایک بھی بچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، اے اللہ اگر تو چاہتا ان کو تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اگر تو چاہتا تو ان کو فرعون کے ساتھ ہی ہلاک کر دیتا، وہ جب بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی تب ہی ہلاک کر دیتا۔ اب یہ کیا کیا؟ ساری قوم مجھ پہ شک کر رہی ہے اور 70 آدمی لایا تھا یقین کرانے کے لیے، انہوں نے جا کے میری گواہی دینی تھی، یہ بھی یہیں پھڑک گئے۔ تو یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو بھی ہلاک کر سکتا تھا، وَإِيَّایَ، اور مجھے بھی کر سکتا تھا، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اور اس غلطی کی وجہ سے جو چند احمقوں نے، بے وقوفوں نے کی ہے، ان ہی الا فتنتک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، بولو یہ تیری طرف سے، میں تو سمجھتا ہوں تو دل بہا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، بولو تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، بولیے تو ہمارا کار فرما ہے، ہمارا کار ساز ہے، پروردگار ہے، فاغفر لنا، ہمیں بخشش عطا فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، بے شک تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، بولو تو سب سے بہتر بخشنے، وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا حسنہ، کہو نا سبحان اللہ، وفی الآخرۃ، اور دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے، اور بولیے آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، ہم نے تیری طرف، ہم تیری طرف جھکے۔ قال، اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب پہنچتا ہے جسے میں دینا چاہتا ہوں، بولو جسے میں، اس کو تو عذاب پہنچ کے ہی رہتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مگر جو میری رحمت ہے نا وہ ہر چیز پر غالب ہے، ذرا کہو نا سبحان اللہ، کشادہ ہے وہ ہر چیز پر، یعنی عذاب کسے جاتا ہے، کسے پہنچتا ہے؟ جسے میں دینا چاہتا ہوں، بولو جسے میں، یعنی عذاب کنٹرول میں ہے، عذاب کو میں نے روک رکھا ہے، جائے گا وہاں جہاں میں اجازت دوں گا، مگر جو میری رحمت ہے نا یہ ہر چیز سے وسیع ہے، بولو بھائی ہر چیز سے، مگر ایک قانون آگے بیان کر دیا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، سو میں لکھوں گا، لِلَّذِينَ، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ وسعت رحمتی کل شیء،
کہ ہر چیز سے ہر شے سے میری رحمت وسیع ہے، تو شیطان کہنے لگا جی میں بھی تو شے ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت ان کو ملے گی جن کے کام رحمت والے ہوں گے، بولو جن کے کام رحمت والے ہوں گے۔ اب جو پیشاب پیے وہ آب زمزم کا نام دے سکتا، اور جو آب زمزم پیے اس کو کوئی پیشاب کہہ سکتا؟ اب کوئی خنزیر کھا کے بکرا کہے تو بکرا ہو سکتا؟ بکرا کھا کے کوئی خنزیر کہے تو وہ خنزیر بن سکتا؟ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، پر ملتی اس کو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت والے نبی کے سائے کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جو ان کی رحمت سے نکل کر زحمت والے کام کرے گا تو زحمت ہی ملے گی، بولتے نہیں آپ؟ زحمت ملے گی نہیں ملے گی؟ اب دیکھیے یہ بلب لگا ہوا ہے ہولڈر میں تو روشنی آ رہی ہے، اگر کوئی انگلی دے دے اور کہے کمرہ روشن ہو جائے، کمرہ تو روشن نہیں ہوگا، انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ روشن ہو گیا نہیں ہوں گے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم انگلی والا نہیں بنایا، بلب والا بنایا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت ہے، پر شیطان کو اور شیطان کے چیلوں کو نہیں ملتی، رحمان کے ولیوں کو ملتی ہے اور ولیوں کے غلاموں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رحمت والے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے۔